اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جہان علم سٹی آف نالج سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کی صبح بالکل خیر و عافیت سے ہوئی ہوگی اور آپ بہت اپنا صبح کی نماز ادا کی ہوگی اور اپنے اسکول کا کام کر رہے ہوں گے۔ جب آپ کام کر چکیں تو پھر آپ ہماری ویڈیو کو سنیے گا۔ ہم آپ کو کہانیاں سنا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوبصورت کہانیاں، لیکن بہت بڑے لوگوں کی کہانیاں۔ اور بہت بڑے لوگ جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، جبھی سے وہ بڑا بننے کی تیاری کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ چھوٹے ہیں لیکن اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھیں۔ اگر آپ کے پیرنٹ جو آپ کو صحیح گائیڈ کریں اور آپ کو اللہ رسول کے راستے پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اور اماموں کے راستے پر گائیڈ کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ آپ ابھی سے عظیم ترین انسان بننے کی تیاری کریں۔ آپ ابھی سے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے۔ ہم آپ کو سنا رہے تھے کہانی حدیث قصہ کی، وہ کہ جب ایک دن رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آئے تھے اور سب ایک چادر میں جمع ہو گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت قرآنی بھیجی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا۔ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو، ہر برائی کو، ہر گندگی کو دور کر دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپس کی محبتیں، اتفاق، اتحاد اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ اور پھر جیسے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارے راستے ایک ہیں، ہماری مشکلات ایک ہیں۔ راستہ بہت مشکل ہے، آپ بچوں کو بھی سمجھاتے تھے، مشکلات تو بہت ہوں گی لیکن تم لوگ میرے ہو، میرے بات میرے پیغام کے وارث ہو، تم اسے لے کر دنیا کے دلوں کو چھو لو گے۔ مجھے تم پر یقین ہے، تم سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوگی۔ سب نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور پانچوں لوگ اپنے آنے والی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اور یہاں تک ہے کہ جو یہ حدیث قصہ اپنے محفلوں میں پڑھتا ہے یا جب بھی کوئی مشکل آتی ہے یا گھر کے لوگ جمع ہو کے حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو ان کے چاروں طرف بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو بچوں ہمیشہ یاد رکھیے، شب جمعہ کو نہیں بھولیے گا۔ شب جمعہ میں ضرور ماما کے ساتھ، بابا کے ساتھ بیٹھ کے سب بہن بھائیوں کے ساتھ حدیث قصہ پڑھیے گا، پانی رکھ لیجیے گا وہاں پہ، اور پھر جب وہ پانی پئیں گے تو ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کس کے صدقے سے؟ رسول اللہ اور ان کے پاکیزہ اہل بیت کے صدقے سے۔ تو بچوں ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ بچپن ہی سے امام حسن اور امام حسین کو احساس تھا کہ وہ اور بچوں کی طرح کبھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ رسول کے نواسے ہیں، دنیا کی نظریں ان پر ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جس سے وہ منہ نہیں موڑ سکتے، کچھ فرائض ہیں جن سے ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ تو جیسے آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ آپ کا خاندان عزت والوں کا خاندان ہے، آپ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، تو آپ بہت بڑے لوگ ہیں، تو آپ کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہیں اچھی اچھی باتیں ہی آپ کو کرنی ہیں، کوئی آپ کو غلط بات کرتے ہوئے نہ دیکھے، نہ چھپ کے کوئی غلط بات کریں، اس لیے کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے نا، اور نہ کسی کے سامنے کریں۔ تو بچے پھر بچے ہوتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہیں ذی ہوش بزرگوں کی گود نصیب ہو۔ آپ کے پیرنٹ
آپ کے دادی دادا، آپ کے نانی نانا، وہ آپ کو جو چیزیں بتاتے ہیں نا وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. جب ایسا ہوتا ہے نا تو بچپن سے ہی بچے زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو بڑی بڑی باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا، بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے رسول اللہ کو ایک ہرن کا بچہ تحفے میں پیش کیا. اس وقت امام حسین کہیں ادھر ادھر کھیل رہے تھے، حسن نانا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. نانا سے بچہ حسن نے لے لیا. جب حسین آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے پاس تو ہرن کا بچہ بھائی کی گود میں دیکھ کر عجیب سا لگا. انہوں نے بھی کہا ہمیں بھی دیجئے ایک ہرن کا بچہ. بابا نے سمجھایا، مولا علی بھی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، تم دونوں اسی ایک بچے کو اپنا سمجھو. نہیں، وہ تو بھائی کا ہے، وہ ہمیں چھونے بھی نہیں دیں گے. حسین رو دیے. حسن نے بھی کچھ اوپری دل سے ہرن کا بچہ چھونے کی اجازت دے دی. حسین کو تسلی بھی نہ ہوئی، ان کے آنسو نہیں تھمے. نانا کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا. اتنے میں ایک عجیب منظر لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہرنی بچہ لیے چلی آ رہی ہے. لو، نانا نے کہا، لو حسین، اللہ نے تمہیں بھی ایک بچہ بھیج دیا، لو اب تو ہنس دو. نانا نے فرمایا تو حسین خوش ہو گئے، بچے کو پیار کرنے لگے، گلے سے لگایا. اور پھر نانا نے ایک عجیب بات کہی. نانا نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ دونوں بچے اسی ہرنی کے ہیں، یہ اس کی خوشبو سونگتی ہوئی اس کی تلاش میں آئی ہے. بچوں بس اب تم نے کھیل لیا، اب یہ بچے ہرنی کو واپس کر دو. بچے اداس ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نانا نے کہا دیکھو بچے، اگر تم یہ نہیں دو گے نا اس کے بچے تو تم اس ہرنی کو دکھ پہنچاؤ گے. سوچو اگر کوئی تمہیں تمہاری امی سے چھین لے تو ان کا کیا حال ہوگا. بچوں نے معصومیت سے، امی بہت روئیں گی، یہ ہرنی بھی اپنے بچوں سے جدا ہو کر بہت روئے گی. نانا نے کہا. بچوں نے فوراً ہرنی کے بچے چھوڑ دیے. ہرنی ان کو لے کر بھاگی نہیں، وہیں بیٹھ گئی، دودھ پلانے لگی. پھر وہ دن رات وہیں پہ رہنے لگی. بچے اس کے ساتھ اکثر کھیلا کرتے تھے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ کے رسول نے ان بچوں کو رحم اور رواداری سکھا دی تھی. رسول کی گود ہی ایسی تھی کہ اس میں انہوں نے رہ کے رحم اور رواداری سیکھ لی تھی. چھوٹی سی عمر سے بات کی گہرائی کو سمجھنے کی عادت پڑ گئی. ایک دفعہ مسجد میں دونوں بچے گئے تو دیکھا ایک ضعیف آدمی، بہت ہی سینئر تھے لیکن غلط طریقے سے وضو کر رہے تھے. دونوں بہت ہی پریشان ہو گئے. امام حسن نے چپکے سے کہا حسین دیکھو یہ تو بڑے میاں غلط وضو کر رہے ہیں. ہاں لیکن اگر انہیں ٹوکا جائے تو گستاخی ہوگی، برا مان جائیں گے. لیکن کسی کو غلطی کرتے دیکھنا اور کچھ نہ بولنا یہ بھی تو غلط ہے. وہ تو انجانے میں غلطی کر رہے ہیں، گناہ تو ہم پر ہوگا. یعنی آپ دیکھیں کتنے چھوٹے بچے ہیں لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں گناہ اور ثواب کے کانسیپٹ ان کے ذہن میں ہے کہ اگر کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو بتا دیں، لیکن اس طرح سے بتائیں کہ وہ برا نہ مانیں. دونوں بچوں نے تھوڑی دیر تک سوچتے رہے. پھر انہیں ایک ترکیب سوجی. ان بزرگ کے پاس گئے اور کہا آپ بزرگ ہیں، ذرا دیکھیے ہمارے وضو میں کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. جب بچے وضو کرنے لگے تو بزرگ کو معلوم ہوا کہ غلطی تو وہ خود کر رہے تھے. بہت ہی پیار سے بولے بچوں تم ٹھیک وضو کر رہے تھے، میں ہی غلطی پر تھا، شکر ہے تم نے مجھے آگاہ کر دیا، ورنہ میں غلطی پہ غلطی کیے جاتا. آپ دیکھیے پیارے بچوں انہوں نے کیسے پیارے طریقے سے اچھے طریقے سے ان کی غلطی کی نشاندہی بھی کر لی، ان کو غلط وضو کر کے اور غلط نماز پڑھنے سے بھی روک دیا ان کو، کیونکہ اگر وضو ہی صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ضرور بالضرور وضو کو صحیح طریقے سے انجام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں. جب آپ وضو کرنے لگیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر طریقے سے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر چہرے کو بالکل اس طرح سے دھوئیں کہ کوئی ایک سوئی کے برابر بھی جگہ نہ باقی رہے. پھر دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کے پوروں تک دھوئیں، سے کونی سے اوپر سے تھوڑا سا دھوئیں، پھر انگلیوں کے پوروں تک جائے.
دونوں ہاتھوں کا جب دھو لیں تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کے پانی کو ہر جگہ پہنچا دیں. پھر مسح کریں، سر کا مسح، پیروں کا مسح طریقے سے بالکل. تو وضو بالکل صحیح طریقے سے کریں گے تو نماز بھی صحیح طریقے سے ہوگی. تو جب بچوں نے دیکھا کہ یہ اتنے بڑے ہو کے اتنی غلطی کر رہے ہیں تو انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے بتایا. آپ بھی اگر کسی بڑے کو دیکھیں تو اسی طرح سے ان کو بتائیں کہ ان کو یہ محسوس بھی نہ ہو کہ اتنے چھوٹے بچے ہماری غلطی کی اصلاح کریں. آپ جو ہے ان کو اچھے طریقے سے بتا دیں. تو جب بیوی فاطمہ زہرا جب دیکھتی ہیں کہ ان کے بابا بچوں سے بہت لاڈ پیار کریں، بہت زیادہ، تو کہتی نہیں بابا اتنا لاڈ نہ کریے، اس لیے کہ بہت زیادہ محبت سے کہیں بچے خود سر نہ ہو جائیں. لیکن جناب رسول خدا اتنے پیار سے اپنی بیٹی کو بتاتے تھے، دیکھو بیٹی، محبت سے بچہ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ خود محبت کا لین دین سیکھتا ہے. جسے چاہنے اور چاہے جانے کا فن آتا ہو وہ انسان دنیا کے لیے رحمت لے کے آتا ہے. تو بچے رحمت لے کے آتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے نا آپ کے گھر میں آپ سے کتنے پیار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، تو آپ کو بھی پیار کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جاتا ہے نا. حسن اور حسین کو نانا اور والدین کی طرف سے اتنی محبت ملی کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. گھر میں اکثر کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا، کپڑوں میں بھی جا بجا پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، کپڑے بہت ہی پرانے ہوتے تھے، مگر ان کے دل محبت سے لبریز ہوتے تھے. کس کی محبت؟ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اپنے والدین کی محبت، اللہ کے بندوں کی محبت سے. اور عام طور سے دنیا کے کھلونے اور دنیا کی چیزوں سے کی بیجا محبت ان کے دلوں میں پیدا ہی نہیں ہو پائی. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ وہ کسی ملکوں پہ قبضہ کر لیتے اور بڑا ان کے اندر یہ پیدا ہو جاتا کہ یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، ہیں لوگوں سے کے اوپر ظلم کر کے سب کچھ لے لیتے. ایسی چیزیں ان میں پیدا ہی نہیں ہوئیں. اسی لیے کہتے ہیں بچوں کو محبت دینی چاہیے، پیار دینا چاہیے. الٹی سیدھی کھلونے اور بیکار کی چیزیں نہیں گھر میں بھرنی چاہیے. بچے غربت میں ہنسنا سیکھ لیں، بچے محبت کرنا سیکھ لیں، اس سے وہ خوش رہیں گے، وہ اس سے خوش رہنا سیکھ لیں گے، کم میں بھی وہ خوش رہیں گے ہمیشہ. ایک دن بڑے مزے کی بات ہوئی اور وہ دن عید کا دن تھا. لوگ بہترین زرق برق لباس پہنے ہوئے بچوں کو اپنے بٹھائے ہوئے سواریوں پہ، اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ مسجد کی طرف جا رہے تھے. جیسے آج کل آپ گاڑی میں جاتے ہیں یا سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں نا، اسی طرح بچے جو ہے نا وہ اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ اس زمانے میں ہوتی تھی سواری، اس پہ بیٹھ کے بڑی شان سے جا رہے تھے. تو یہ بچے بھی باہر نکلے گھر سے، کپڑے پہنے ہوئے، اچھے کپڑے تھے، اچھے تھے لیکن تھے پرانے. تو بچوں اب یہ کہانی ہم آپ کو یہاں تک سنائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، جب آپ کو فرصت ہو سن لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ.